बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को एजाज़ बाबू ख़ान का अस्सलामु अलैकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू और तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करने वालों के लिए एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा मौजू है मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल की मुमासलत और मवाजना। आम तौर पर इंटरव्यू में मिर्ज़ा गालिब और इकबाल के मवाजने का सवाल पूछा जाता है। मिर्ज़ा गालिब और इकबाल के मवाजने के हवाले से ही मुताले के दौरान इकबाल और गालिब की मुमासलत और यकसानियत के चंद पहलू भी सामने आए, तो मैंने बेहतर समझा कि वो मुमासलत के पहलू भी आपके साथ शेयर कर लिए जाएं। मुमकिन है कि इंटरव्यू में इस तरह का कोई सवाल भी सामने आए, तो यकीनन ये मुताला आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में अल्लामा इकबाल और गालिब के यहाँ पाई जाने वाली मुमासलत और उनके दरमियान जो मवाजने की कैफियत पाई जाती है उसका मुख्तसर जायज़ा लिया जाएगा। मिर्ज़ा गालिब और इकबाल के यहाँ काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है। गालिब और इकबाल की मुमासलत के हवाले से पहला इजहार सर अब्दुल कादिर ने बांगे दरा के दिबाचे में किया है। शेख अब्दुल कादिर बांगे दरा के दिबाचे में लिखते हैं, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि गालिब और इकबाल में कई चीज़ें मुश्तरक हैं, और अगर मैं तनासुब का कायल ना होता तो ज़रूर कहता कि मिर्ज़ा गालिब को उर्दू और फ़ारसी शायरी से जो इश्क था उसने उन्हें अदम में भी चैन ना लेने दिया, और वो इकबाल की सूरत में दोबारा दुनिया में आ गए हैं। गालिब और इकबाल की मुमासलत में दूसरी अहम खुसूसियत या मुमासलत फ़ारसी ज़ुबान में इजहार की फ़ोकियत है। इकबाल और गालिब दोनों बुनियादी तौर पर उर्दू के हवाले से भी शोहरत रखते हैं, लेकिन गालिब और इकबाल दोनों ने उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी ज़ुबान में शायरी की और फ़ारसी में इजहार को फ़ोकियत दी। यहाँ तक कि गालिब ने तो अपनी फ़ारसी शायरी के मुकाबले में उर्दू शायरी को बेरंग भी करार दिया। इकबाल ने ऐसी किसी कैफियत या फ़ख्र का इजहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी ज़ुबान में इजहार को फ़ोकियत दी। तो इस एतबार से देखा जाए तो गालिब और इकबाल के यहाँ मुमासलत पाई जाती है कि उन दोनों के यहाँ जो शायरी का बेहतरीन सरमाया है वो फ़ारसी ज़ुबान में मौजूद है। अज़मत इंसानी के हवाले से गालिब और इकबाल के नज़रियात में काफ़ी हद तक हम आहंगी पाई जाती है। इकबाल इंसान को उसकी अज़मत यूँ याद दिलाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और इसी तरह गालिब उनसे पहले ये कहकर गए हैं कि हम बंदगी में भी वो आज़ाद और खुद भी हैं कि हम उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वाना हुआ। उर्दू शायरी में इस्तगना, आज़ाद रवी और खुददारी की जो कैफियत इकबाल और गालिब के यहाँ नज़र आती हैं, उसने उर्दू शायरी को एक नया लबो लहजा इनायत किया है। अगर ज़वाल इंसानी और मुसलमानों के ज़वाल का नोहा बयान करने की बात हो तो इकबाल की शिकवा नज़म को सामने रखा जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने नज़म शिकवा में मुसलमानों के ज़वाल का नोहा अल्लाह के सामने पेश किया है और शिकवा और शिकायत का अंदाज इख्तियार किया है। यही कैफियत गालिब के यहाँ भी नज़र आती है। वो कहते हैं कि है आज क्यों जलील जो कल तक न थी पसंद, गुस्ताख ये फरिश्ता हमारी जनाब में। ये वो शेर है जिसके बारे में एक राय ये भी पाई जाती है कि इकबाल ने जिस बात को कहने के लिए नज़्म शिकवा का सहारा लिया, वही बात मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर के ज़रिए पहले कह दी थी। इज़हार गम में रिजायत, उम्मीद और हौसले के हवाले से भी गालिब और इकबाल में मुमासलत पाई जाती है। गालिब का गम मायूसी और कनूतियत की तरफ नहीं लेके जाता, बल्कि उम्मीद और हौसले की तरफ लेकर जाता है। यही कैफियत इकबाल के यहाँ भी नज़र आती है। गालिब गम को ज़िंदगी का हिस्सा करार देते हैं और उस पर घबराने और डरने की बजाय उस पर मुस्कुराने को तरजीह देते हैं। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था दिल, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर। गम अगरचे जां गुसल है पे कहाँ बचे के दिल है, गमे इश्क गर ना होता गमे रोजगार होता। केदे हया तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। इकबाल के यहाँ भी गम का फ़लसफ़ा एक नए अंदाज में जलवागर होता है। इकबाल अपनी नज़्म
فلسفہ غم میں یوں غم کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں کہ گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں صحاب زندگی، موج غم پہ رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم سورہ بھی جزو کتاب زندگی۔ غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بربت ہستی سے ہم آغوش ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال غم کو زندگی کا اس طرح کا حصہ دار قرار دیتے ہیں کہ یہ دعا کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور طوفانوں سے بچائے رکھے، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہی کیفیت اقبال اپنے شاعری کے اندر خاص طور پر نمایاں طور پر بیان کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب تک زندگی میں مسائل، مشکلات اور غم نہیں ہوں گے، اس وقت تک انسان حرکت و عمل کی طرف نہیں آتا، یا زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کی جرت اور ہمت نہیں کرتا۔ یہی کیفیت اقبال اور غالب کے ہاں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ اقبال اور غالب وہ دو اہم ترین شعراء ہیں کہ جن پر اردو شاعری میں سب سے زیادہ لکھا گیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان پر لکھے جانے والے مواد کا عشر اشیر بھی کسی اور شاعر یا نثر نگار کے نصیب میں نہیں ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ مرزا غالب بنیادی طور پر غزل کے شاعر تو ہیں، اور غزل میں ہی ان کی تمام انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن مرزا غالب نے غزل کی پابندیوں اور بندھنوں سے گھبرا کر فریاد کی ہے، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میری زباں کے لیے۔ مرزا غالب کو یہ احساس ضرور تھا کہ غزل کی پابندیوں سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کھل کر نہیں کر پا رہے۔ یہی فریاد جب اقبال کے ہاں پہنچتی ہے تو اقبال غزل کی بجائے نظم میں اظہار کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ فریاد جو غالب کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے، اس کا مؤثر جواب یا اس کی حکمت عملی ہمیں اقبال کی شاعری میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال اور غالب میں کئی حوالوں سے مماثلت یا یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اگر مرزا غالب اور علامہ اقبال کی شاعری میں پائی جانے والے موازنے کی کیفیت کا جائزہ لیں تو بنیادی طور پر چند باتیں تو بہت عام سی ہیں جو شاید سب کے علم میں ہوتی ہیں، کہ غالب 19ویں صدی اور اقبال 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ غالب کو غزل کا اور اقبال کو نظم کا سب سے بڑا شاعر کہا جا سکتا ہے۔ غالب اور اقبال کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ نقطہ ہائے فکر کا ہے۔ اقبال کا نقطہ نظر اجتماعی اور سیاسی ہے، جبکہ غالب کا انفرادی اور غیر سیاسی۔ غالب کے ہاں ندرت خیال اور جدت ترازی کی لاتعداد مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کے کلام میں بیداری کی کیفیت نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس اقبال نے غالب کی ندرت خیال اور جدت ترازی اور تراکیب و استعارات کے حوالے سے تو تقلید کی ہے، لیکن ان کے کلام میں بیداری کا ایسا آفاقی پیغام موجود ہے جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر جگانے میں مدد کی۔ اقبال سیاسی اور قومی انقلاب اور قومی بیداری کے امین نظر آتے ہیں۔ غالب اردو کے پہلے فلسفی شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اعتراض بھی ہے کہ وہ کوئی مربوط نظام فکر نہیں دے سکے، لیکن غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری میں فلسفیانہ سوچ کی راہیں ہموار کیں، اور معاشرتی زندگی اور معاملات کے ان مسائل پر جو فلسفیانہ سوالات کو جنم دیتے ہیں، غالب نے اظہار خیال کیا۔ اسی روایت کو آگے بڑھ کر اقبال نے اور زیادہ بہتر طریقے سے پھیلایا، اور اقبال کے ہاں ایک مربوط نظام فکر موجود ہے۔ اقبال فلسفہ و فکر کے اعتبار سے غالب سے بڑے شاعر نظر آتے ہیں، کیونکہ اقبال کے ہاں ایک مربوط فکری نظام موجود ہے اور وہ استدلال کے ساتھ اپنے پیغام کو دہراتے رہتے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غالب فنی اعتبار سے اور اقبال فکری اعتبار سے بڑے اور بلند شاعر نظر آتے ہیں۔ اقبال غالب کے بعد کے شاعر ہیں، اور غالب اقبال کے تراکیب، استعارات اور ندرت خیال جیسی خصوصیات کی تقلید کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اقبال غالب کی عظمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے کہتے ہیں، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں،
ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ اقبال نے مرزا غالب کی عظمت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ علامہ اقبال نے غالب پر لکھی جانے والی نظم میں واضح کیا ہے کہ لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں، ہو تخیل میں نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ علامہ اقبال غالب کا اعتراف کر کے یقینی طور پر غالب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غالب اور اقبال کے حوالے سے جو موازنے کی کیفیت پائی جاتی ہے، غالب اور اقبال اپنے اپنی طرز اور انداز کے اہم ترین شعراء میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ غالب غزل اور اقبال نظم کے بڑے شاعر ہیں۔ غالب اور اقبال کے حوالے سے جو عام طور پر موازنے کی کیفیات پوچھی جاتی ہیں، ان میں یہ چند باتیں تو خاص طور پر اہمیت کی حامل ہیں ہی، لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ غالب اور اقبال دونوں اپنے اپنے زمانے اور عہد کے اہم ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ غالب غزل کے حوالے سے خاص اہمیت کے حامل ہیں تو اقبال نے نظم کو بلندی عطا کی ہے۔ دونوں میں موازنہ کرتے ہوئے کسی ایک شاعر کو بڑا یا دوسرے شاعر کو چھوٹا قرار دینا مشکل نظر آتا ہے۔ غالب غزل کے تمام امکانات کو اپنے تصرف میں لا کر اپنی ندرت خیال اور تخیل کی بلند پروازی کے اعتبار سے اردو غزل کے سب سے بڑے اور کلاسیکل شاعر مانے جاتے ہیں، جبکہ اقبال نے اردو شاعری میں ایک مربوط نظام فکر دے کر اردو شاعری کو ایک نئے مزاج سے روشناس کرایا۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ اقبال نے اردو شاعری کے مزاج کو بدل دیا تو بیجا نہ ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ کسی ایک شاعر کو دوسرے شاعر پر فوقیت دی جائے شاید ممکن نہ ہو، اس لیے یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ غالب اور اقبال دونوں ہی عظیم ترین شعراء میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اردو لیکچرر کے انٹرویو میں عام طور پر جو اقبال کے حوالے سے موازنہ پوچھا جاتا ہے، اس میں آپ ان کے حوالے سے چند نمایاں خصوصیات کا تذکرہ کر کے اور جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے غالب اور اقبال 19ویں اور 20ویں صدی کے بڑے شاعر ہیں۔ غالب غزل اور اقبال نظم کے بڑے شاعر ہیں۔ غالب کے ہاں مربوط نظام فکر موجود نہیں، جبکہ اقبال کے ہاں مربوط نظام فکر موجود ہے اور جس کا استدلال کے ساتھ بار بار وہ تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح غالب کے ہاں ندرت خیال اور تخیل کی بلند پروازی، ترکیب اور استعارات ایسی ہیں جو دوسرے کسی شاعر کے ہاں اقبال سمیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے غالب اقبال سے بلند نظر آئیں گے، لیکن غالب نے اس حوالے سے اقبال کی تقلید کی ہے اور کافی ایسی نئی تراکیب بھی وضع کی ہیں جو انہیں غالب کا ہم پلہ بھی بناتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ غالب اور اقبال کے حوالے سے جو مماثلت اور موازنے کی کیفیات پر آج بات ہوئی ہے وہ یقیناً آپ کے انٹرویو کی تیاری میں مددگار ثابت ہوگی۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔